تو یہاں پہ سوال ہمیں کرنے ہوں گے، بالکل نہ کوئی تعصب نہ کوئی، سیدھے سادہ معصوم بچے بن کے جتنے اچھے سوالات ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے کہ اچھا وہ چوتھے خلیفہ تھے، کب سے کب تک تھے؟ وہ بتائیں گے مثال کے طور پر 35 کے ہاف سے لے کر 40 تک، تو اچھا یہ خلیفہ ہوتے ہیں، تو خلیفہ سے ان لوگوں نے جنگ کی تو کتے ہو گئے جہنم کے۔ تو یہ ساری خصوصیات صرف انہی چند لوگوں میں پائی جاتی تھیں، اور بھی سمجھ لیں کہ جب خوارج کا زور لگایا جا رہا ہو اور وہ بھی جرم چھپا کر، تو مراد یہ ہے کہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جو بھی مولا امیر المؤمنین کا دشمن ہے ہم اس سے برات کرتے ہیں، لیکن یہ برات کس عنوان سے ہے؟ یہ ایک سلوگن کے عنوان سے، ایک سیاسی برات ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہمیں غلط نہ سمجھیے گا، ہم بھی ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم خوارج کو برا کہتے ہیں، خوارج جہنم کے کتے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، لیکن کیا در حقیقت وہ ان بروں کو کہہ کر کچھ لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمارا ہمنوا ظاہر کر کر یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کو برا سمجھتے ہیں تو ہم بھی علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن اندر بات کیا ہوتی ہے؟ آپ علی ابن ابی طالب کے سارے دشمنوں کو برا سمجھتے ہیں اور ہم علی ابن ابی طالب کے کچھ دشمنوں کو برا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ پھر اوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ تیسری جنگ تھی خوارج کی، پہلی جنگ نہیں تھی، وہ تیسری تھی۔ عالم اسلام میں جو پہلی جنگ کسی بھی خلیفہ پر مسلط کی گئی وہ جنگ جمل تھی۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خوارج جو ہیں جہنم میں کتے ہیں اور یہ جوان لوگ تھے، یہ نماز پڑھتے تھے، لمبی داڑھیاں تھیں، سجدوں کے نشان تھے اور دین ان کے حلق سے نیچے نہیں گیا تھا، یا عموماً کہا جاتا ہے، تو پوچھا جائے گا یہ کیا مراد ہوئی دین حلق سے نیچے نہیں گیا؟ زیادہ نیچے تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جوان اس میں ایسے تھے کہ جو صحابی نہیں تھے اکثر، لیکن کچھ تھے بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی آپ کم علمیت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، ان کی کم عمری کا بھی اقرار کر رہے ہیں، تو جن کے پاس اچھا پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی۔ اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ان میں سے کتنوں نے سنا تھا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا امیر المومنین کے بارے میں روایات کو، تو جواب ملے گا کہ نہیں، کچھ ہی لوگوں نے۔ اچھا ان کے درمیان جو افراد تھے انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو اصحاب بھی تھے وہ زیادہ بلند درجے کے تھے یا جن لوگوں نے پہلے جنگیں مسلط کی ہیں وہ زیادہ بلند درجے کے تھے؟ تو اب یہاں سے ایک معیار بناتے ہیں یہ لوگ کہ وہ جو پہلے جنگیں ہوئیں وہ اصحاب تھے اور بلند مقام پر فائز لوگ تھے، اس کو ڈسکس نہ کریں۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایک نوجوان آج کے زمانے میں شراب پیے اور وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہو اور حرام و حلال کو اس نے جانا ہو اور شراب کے بارے میں خود آیات کو سنا ہو، روایات کو سنا ہو، اور وہ نوجوان جس نے نہ آیات سنی نہ روایات سنی، اور اگر سنی بھی تو خود اشرف الانبیاء کے لب مبارک سے نہیں سنی، کس پر زیادہ حجت تمام ہوئی ہے؟ مولا امیر المؤمنین کے فضائل سننے والوں میں خوارج زیادہ تھے یا دوسرے زیادہ تھے؟ یعنی پہلی جنگ کرنے والے جنگ جمل والے اور دوسری جنگ کرنے والے یعنی معاویہ اور یہ لوگ صفین والے، ان لوگوں نے زیادہ کلام اشرف الانبیاء کو سنا تھا اور مولا امیر المومنین کے فضائل سنے تھے یا ان؟ تو یہاں سے معاملہ خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جن پہ زیادہ حجت تمام ہوئی ہے وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں، جن پہ کم حجت تمام ہوئی ہے وہ چھوٹے مجرم ہیں۔ یعنی اگر یہ چھوٹے مجرم جہنم کے کتے ہیں تو بالآخر یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اب یہ موضوع جو ہے کیا ہے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت سارے موضوعات میں اس طرح سے سوالات کر کے انسان تہ تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تہ تک پہنچنا نہیں دیا جاتا۔
اور یہی وجہ ہے کہ عزاداری امام حسین کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ عزاداری امام حسین میں تقریباً یہی موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں اور لوگ بیدار ہوتے ہیں، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو جرم کو بھی پہچانتے ہیں اور مجرموں سے بھی آشنا ہو جاتے ہیں، بلکہ کہا جائے گا جرائم پیشہ عناصر۔ اچھا، جرائم پیشہ عناصر بھی ہوتے تھے پہلے اور خفیہ ایجنسیاں بھی ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک تاریخ کا بڑا اچھا موضوع ہے کہ ہم نے کئی دفعہ سوچا اس کو ڈسکس کریں، یعنی حوالوں کے ساتھ۔ اب تو پرابلم یہ ہے کہ دوسروں کے جواب دینے کے دوران اب تو اپنے ایک دو ایسے کھلاڑی آ گئے ہیں اور ساری توجہ اپنی جانب کروا لیتے ہیں۔ یہ واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے اس میں۔ البتہ ان لوگوں کی پالیسی یہی ہے، ان کی پالیسی یہی ہے کہ شیعوں کو مشکوک کیا جائے، شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کیا جائے، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں وہ لوگ، اور اگر نہیں ٹوکا جائے گا تو کام خراب ہوگا۔ بس یہ سمجھ لیں امام حسین نے مال مصادرہ کیا، اس کو پہلے ثابت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اور حضرات کے مال کے مصادرے کو ثابت کرتے ہیں، اور ان حضرات کے مصادرے سے مراد ہوتی ہے مال کو ضبط کر دینا، اور اسی میں لے آتے ہیں پھر بڑے آرام سے کہ ان کے سارے مصادرے صحیح تھے، اور پھر گول مول بات ہو گئی، فدق کا مصادرہ بھی آن لائن کلیئر۔ اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اگر بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم پر لازم ہے اپنے علم کو ظاہر کرے، وَإِلَّا عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو بدعتوں سے مراد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کھا لیا وہ نہیں کھا لیا۔ جو دین کو بدلنے کی کوشش کی جائے، یہاں پر زیادہ ضروری ہے علماء کے لیے کہ کھل کے بات کریں اور بتائیں کہ کہاں پر مذہب حق اہل بیت اور خصوصاً اہل بیت پر حملے کی تیاری چیز انتہائی ضروری ہے۔ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں حضرت آدم کی عصمت کو چھیڑ کے دیکھو ریئیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اہل بیت تک لاؤ۔ حضرت مختار کو چھیڑ کے دیکھو ریئیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو پھر ذرا اوپر جاؤ۔ یہ ہم کسی کے بغض میں یا کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے کسی سے، نہ۔ اور اس کا جلوہ نظر آ گیا اس محرم میں، حضرت فلانی کے انتخاب کا طریقہ، روش حکومت، نظام اقتصادی، اور پھر ان کی حکومت چلانے میں ذہانت اور فضائل، یہ دنیا تشیع میں چاہے ایران ہو، عراق ہو، شام ہو، لبنان ہو، بحرین ہو، حجاز میں قطیف ہو، احسا ہو، دمام ہو، خبر ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، آذربائیجان ہو، ترکی ہو، کہیں دنیا تشیع میں اس طرح سے مخالفین اہل بیت کے فضائل اور کرامتیں اور ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے فضائل بیان نہیں، جو پاکستان میں اور خصوصاً لاہور میں ہو۔ جو نہیں بولے گا اللہ کا جواب دہ ہوگا، جو نہیں بولے گا اللہ کا جواب دہ ہوگا۔ یہ ممبر امام حسین اللہ، رسول اور رسول کے 12 خلفاء اور ان کے چاہنے والوں کے ذکر اور فضائل کے لیے، اور ان کے دشمنوں کے کو رد کرنے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔